السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستؤون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی وسلم۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے سورہ توبہ کی 17ویں آیات سے میں نے چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مشرکین کے اس دعوے کا رد فرما رہے ہیں جو وہ کعبے کی تعمیر کا، حاجیوں کو پانی پلانے کا دم بھرا کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، ہم یہ کعبے کی بھی خدمت گزار ہے، حاجیوں کو بھی ہم پانی پلاتے ہیں، ان کو سیراب کرتے ہیں۔ کیونکہ جنگ بدر کے بعد جب کفار کو شکست ہوئی تو اس کے بعد اور جنگ بدر تک اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ کئی ایک صحابہ ہیں، مثال کے طور پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ ابھی ایمان نہیں قبول کیے تھے، بعد میں قبول کیے۔ تو جنگ بدر کے بعد مسلمانوں نے کفار سے کہا، اور ان میں حضرت عباس بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، تو کہا کہ تم لوگ رسول علیہ السلام سے تم نے کینہ کپٹ دل میں رکھا اور ان سے دشمنی کی، اور حضرت عباس سے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اے چاچا، آپ تو اپنے بھتیجا ہونے کا بھی خیال نہیں کیا۔ تو ان کے یہ غلط اعمال کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی، تو وہ کفار مکہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم کو اپنے اعمال پر فخر ہے تو ہم کو بھی ہمارے اعمال پر فخر ہے کہ ہم بھی تو کعبے کے معمار ہیں، کعبے کی تعمیر ہم کرتے ہیں، کعبے کی نگرانی ہم کرتے ہیں، کعبے کی۔ حضرت طلحہ ابھی ایمان قبول نہیں کرے تھے، کنجی بردار، کلید بردار جس کو بولتے ہیں، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی وہ کنجی کعبے کی ہوا کرتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ایام جہالت اور کفر کے زمانے سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آباء اجداد میں وہ کنجی چلی آ رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت طلحہ جب بدر کے بعد آپ ایمان قبول کرے تو حضور نے حضرت طلحہ سے فرمایا کہ جب ایام جاہلیت میں کفر سے پہلے تمہارے پاس تھی کنجی، تو اب ایمان کے بعد بھی تمہاری خاندان میں یہ کنجی جاری رہیں گی۔ تو آج تک
مورخین اور وہاں کے مقامی حضرات کہتے ہیں کہ آج بھی جو کنجی جو کعبے کی رکھائی جاتی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے افراد کے پاس رکھائی جاتی ہے۔ تو یہ کہنے لگے حضرت طلحہ جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہ ہمارا وہ مقام ہے کہ کعبے کی چابی ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم اگر چاہیں تو کھول کر اندر جا کر جب چاہے جتنے وقت چاہے گزار سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ زمزم کنویں کی نگرانی میرے ذمے ہے، ہم اس میں کیا کرتے ہیں حاجیوں کو ہمارے اس زمزم کے پانی سے ہم سیراب کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایمان لانے سے پہلے بھی حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ زمزم کے پانی کے اندر کشمش ملا کر اس کے اندر مٹھاس پیدا کر کے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے وہ۔ تو یہ ہمارے اوصاف ہے، ہماری صفتیں یہ ہے، ہم یہ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کعبے کی کنجی ایک کے پاس ہے، یہ دعویٰ کرنے لگے تو اور یہ کہنے لگے کہ ہم کعبے کے معمار آباد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کے لیے نہیں ہے جائز سزاوار کہ وہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کرے۔ تعمیر کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، یہ اللہ کے مساجد کی، اللہ کے گھروں کی، یہ کافر کا حق، مشرک کا حق نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کے گواہ بھی ہے اور یہ اپنے آپ کو کافر کہہ بھی رہے ہیں اور کفر کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ ہم ایمان قبول نہیں کیے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ فضیلتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری یہ کامیں، کعبے کی خدمت کرنا یا پانی پلانا، یہ سب تمہارا رائے گاہ جانے والا ہے۔ یہ سب اعمال نیک، اعمال خیر کب قابل قبول ہوتے ہیں؟ ایمان کے بعد ہوتے ہیں۔ تمہارے اندر ابھی ایمان نہیں آیا تو پھر یہ تمہارے یہ اعمال جہاں کے وہیں رہ جائیں گے، اکارت جائیں گے۔ تو اللہ کے مساجد کو آباد کرنے کا حق مشرکین کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اولئک حبطت اعمالہم، جن اعمال پر تم دعوے کر رہے ہو ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے تمہارے سب اعمال اکارت جانے والے ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال حبط اور ضائع جانے والے ہیں۔ دنیا میں اللہ جو بھی دے دے گا ان کو عزت اور شہرت وغیرہ مل جائے گی، لیکن آخرت میں اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے اعمال کا کوئی بدلہ ہے، نہ ان کے لیے کوئی کیا ہے چھوٹ ملے گی۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ میں یہ ہمیشہ رہیں گے اگر ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اتنی اللہ کے کعبے کی پاسبانی، نگہبانی کرنے کے باوجود، حاجیوں کو پانی سیراب کرنے کے باوجود بھی اگر ایمان تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر یاد رکھو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ ہی میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہونی چاہیے اعمال کی قبولیت کے لیے وہ ایمان ہے۔ وہ ایمان اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر دوسرے اعمال اس کے ضائع جاتے ہیں۔ تو یہ مشرکین بھی اسی طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، دعوے کر رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ یقیناً اللہ کے مساجد کو آباد رکھتے ہیں وہی لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اولم یخش الا اللہ، اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے مساجد، اب یہاں پر ذکر چل رہا تھا کعبۃ اللہ کا، کہ کعبے کہ ہم بنانے والے، تعمیر کرنے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے مساجد تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کے تحت دوسرے تمام اللہ کے جتنے بھی گھر ہیں، اللہ کے گھر کون ہیں؟ مسجد، اللہ کی گھریں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ضمناً ذکر فرما دیا۔ وہ کعبہ ہی نہیں بلکہ کعبے کے علاوہ جن جن مقامات پر جو میرے گھر ہے، مساجد ہے، وہ مساجد کو بھی بنانے کا حق یہ مشرکین کو نہیں ہے، صرف یہ ایمان والوں کو ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کعبے کو مساجد کہا، جمع فرمایا مسجدوں کی جگہ، چونکہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ یہ مصلی کا، نماز پڑھنے والے کا قبلہ ہے یہ، تو اس لحاظ سے
جس جہت والے جو ہیں شمالی جانب رہنے والوں کے لیے قبلہ الگ، مغربی جانب رہنے والوں کے لیے الگ، جنوب میں رہنے والوں کے لیے الگ، ہر ایک کے لیے الگ قبلہ ہے۔ تو گویا کہ کیا ہے، ہر ایک کے لیے مساجد کا مقام رکھتا ہے کون؟ کعبۃ اللہ کا مقام۔ اس وجہ سے اس کو جمع کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ اگرچہ کہ ایک ہے مسجد، لیکن مساجد کے حکم میں کیوں ہے کہ ہر مسجد کا رخ اسی کی طرف ہوا کرتا ہے۔ انما یعمر، یقیناً آباد کرتے ہیں۔ اب ہمارا یعمر کے معنی آباد کرنا، اس کو دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا۔ اب اللہ کے مساجد کو آباد کرنے میں اب علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ اب اس کے اندر جو بھی اعتبار سے مسجد کی جو خدمت کرتا ہے، اب وہ چاہے وہ اس کے اندر احاق پاشی میں حصہ لیتا ہو، چننا رنگ روغن میں حصہ لیتا ہو، تعمیر میں حصہ لیتا ہو، توسیع میں حصہ لیتا ہو، یا اسی طرح کیا ہے مسلم کے لیے راحت اور آرام پہنچانے کے لیے کوئی کام کرتا ہو، روشنی کا انتظام کرتا ہو، فرش کا انتظام کرتا ہو، اور تمام جو چیزیں ہیں یہ سب آبادی میں آئیں گا۔ یہ آباد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا ان حضرات کو جو ان قسم کی اس قسم کی نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہ ضمنی جو ہے سب سے بڑی آبادی اور اصل آبادی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ کہ اگر محلے والے بہترین عالیشان مسجد بنا دیں، بہترین فرش کا انتظام کر دیں، بہترین روشنی کا انتظام کر دیں، لیکن اگر مسجد میں آ کر وہ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کو آبادی نہیں کہا جائے۔ مسجد نام یہ در و دیوار کا نام نہیں، یہ جانماز اور فرشوں کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کے مقام کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جہاں عبادت کثرت سے ہوگی وہ اس مسجد کو کثرت سے آباد مسجد کہا جائے گا وہاں پر۔ تو یہ کہا گیا کہ انما یعمر، اللہ کی مساجد کو آباد کرنا، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام بھی اور تمام ہمارے اسلاف بھی مسجد میں کی پابندی نماز کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں کیا کرتے تھے۔ یہ سب کامیں نماز ادا کرنے کے بعد کے کامیں ہیں، یہ سب تمام جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ہے۔ تو انما یعمر مساجد اللہ اور چنانچہ آباد کرنے کے معنی ہے تو ہمارا یعمر، اور علماء فرماتے ہیں کہ عمر کو عمر جو بولتے ہیں، آپ کی کیا عمر ہے؟ تو عمر جو کہا جاتا ہے وہ بھی روح جب تک جسم میں رہتی ہے وہ آباد رہتی ہے، اس وجہ سے اس کو عمر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جب روح نکل گئی عمر ختم، کیونکہ آبادی جسم کی آبادی روح سے ہے۔ روح جب تک رہتی ہے تو جسم آباد رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو عمر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آبادی کیا ہے؟ ہر قسم کی آبادی، یہاں پر مسجد کی آبادیوں سے مراد ہیں، یہاں پر انتظامات، دیکھ بھال، فلاں یہاں تک کہ اذان کے لیے ذمہ داری لینا، امامت کے لیے ذمہ داری لینا، یہ تمام اعمال یہ مسجد کی آباد کرنے والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا، ان تمام حضرات کو ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور چنانچہ حضرت جب مسجد کی آبادی کا معاملہ جب آیا تو اس زمانے میں تو مسجد کی حضور کے زمانے میں باضابطہ کوئی فرش کا انتظام بھی نہیں تھا، کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ یہ کھجور کے لکڑیوں کو جلا کر روشنی کی جاتی تھی، کھجور کے لکڑیوں کو جلا کر روشنی کی جاتی تھی۔ حضرت ایک صحابی رسول ہے، تو انہوں نے کسی مقام پر وہ بیرون ملک کو گئے تھے، تو جانے کے بعد وہاں انہوں نے ایک قسم کی قندیل دیکھا، تو وہاں سے قندیل لے کے آ کر مسجد نبوی کے اندر قندیل کو روشن فرمایا، قندیل کو روشن فرمایا۔ اس کے بعد سے یہ قندیل اور کیا ہے وہ لالٹین وغیرہ کا کیا ہے ابتداء اور شروع ہوئی۔ تو لا کر جب انہوں نے قندیل کو لگایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے میرے وہ صحابی، تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، اللہ تمہاری خبر کو روشن کرے گا۔ تو حضور نے ان کو خوشخبری سنائی، تم اللہ کے گھر کو روشن کیے، تمہاری خبر کو اللہ روشن فرمائے گا۔ اور چنانچہ اب اس کے بعد سے انہوں چند یا ایک قندیل لا کے روشن کرے تھے۔ اب حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب آیا تو آپ نے فرش کا بھی انتظام فرمایا اور کئی قندیلوں کا انتظام فرما کر مسجد نبوی کو روشن کر دیا۔ اس حد سے کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر کی صفت ہے مزین المنبر والمحراب،
ممبر و محراب کو مزین کرنے والے، زینت دینے والے، تو زینت اور رونق مسجد کو دی گئی تو حضرت عمر کے زمانے میں دی گئی تو ان کو مزین المنبر والمحراب کہا جاتا ہے ان کو۔ تو اسی طرح یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کس کو، فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اوپر منارے کے اوپر ایک ایسی روشنی لگائی تھی کہ اس کی روشنی تقریباً 10-12 میل کے فاصلے تک جاتی تھی اس کے اندر۔ اتنی تیز روشنی تھی وہ کہ اللہ کے گھر کی عظمت اور اس کی اظہار شان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی، آج کے مرکری بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ایسی منارے کے اوپر ایسی روشنی لگائی تھی۔ اور مورخین نے لکھا، مفسرین نے بیان فرمایا کہ 10-12 میل کے فاصلے پر دور رہنے والے بھی وہ تاگا اور کپڑا کاٹتے تھے، بنتے تھے اس کے اندر، وہ روشنی کے اندر 10-12 میل کے فاصلے پر اتنی روشنی رہتی تھی کہ وہاں بیٹھ کر آدمی کیا کر رہا ہے، کپڑا بن رہا ہے اس کے اندر، اتنی ایسی روشنی انہوں نے لگائی تھی اس کے اندر۔ تو یہ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کوئی اگر مسلمان مسجد میں ایک بلب لگاتا ہے، ایک روشنی لگاتا ہے، تو جب تک کہ وہ بلب اور روشنی رہے گی تو روایت میں، حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو انما یعمر مساجد اللہ، اور پھر مساجد یہ اللہ کی گھریں ہیں، اس کے اندر ہے، جب اللہ کے گھر ہیں تو اسی وجہ سے کیا کہا گیا، احب البلاد اللہ مساجدہا، پسندیدہ مقامات اللہ کے نزدیک تمام شہروں میں مساجد ہے، اللہ کے گھریں ہیں۔ اور ابغض البلاد اللہ، ناپسندیدہ مقام اللہ کے نزدیک کون ہے، بازاریں ہیں کہا گیا اس کے اندر۔ پسندیدہ مقام مساجد کیوں ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر ہے اور اللہ کی خاص خصوص رحمت اس کے اندر نازل ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ جو مسجد کے لیے آتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو مسجد کو پابندی سے آئے اور مسجد کو آباد رکھے، تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا، مسجد کو آباد رکھنے والے کی ایمان کی گواہی دو تم، حضور نے فرمایا۔ کیونکہ کون، اللہ فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والا ہی مسجد کو آباد کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ آ کر مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے تو مسجد کو آباد کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ مومن ہے، اس کے ایمان کی تم گواہی دو اس کے اندر۔ اور پھر یہ بھی آیا ہے کہ کوئی اگر کیا کرتا ہے، مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ کیوں، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم ملاقات زیارت کرنے والے سمجھے جاتے ہیں، یہ اللہ، مساجد اللہ کے گھریں ہیں، تو جب اللہ کے گھر میں ہم جا رہے ہیں تو اللہ سے ملاقات، اس کے اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور چنانچہ کیا ہے کہ جب اللہ کے گھر، یہ اللہ کے ملاقات، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ زیارت کرنے والا بھی ہے بلکہ اللہ کا مہمان بھی ہے، وہ نہیں، جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے گویا کہ وہ رب کا مہمان بن کر رہتا ہے وہ مسجد میں آنے والا۔ تو اب کیا ہے، اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی کسی مہمان کو بلاتا ہے تو اس کی قدر اور اس کی کیا کرتا ہے، عزت کرتا ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی بڑا بادشاہ اور کوئی حاکم وقت اگر کسی خاص قسم کے مہمان کو بلاتا ہے تو جب مہمان جب آتا ہے تو مہمان کے استقبال کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اشرفیاں بھی لوٹاتا ہے اور کیا ہے موتیاں بھی لوٹاتا ہے، سب کرتا ہے، یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ میرے مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کر رہا ہے، دنیاوی بادشاہ اشرفیوں موتیوں کو لٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے موتیوں کو لٹا رہا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے، گھر سے تو وضو کر کے اگر نکلتا ہے تو میرے مقام پر آ رہا ہے، میرا مہمان بن کر آ رہا ہے، یاد رکھ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی عطا کروں گا، ایک گناہ معاف کروں گا، ایک ایک درجہ تیرا بلند کروں گا اس کے اندر۔ تو چنانچہ حدیث میں کیا آتا ہے، جب انسان اپنے گھر سے وضو کر کر نکلتا ہے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ اور یہ جب مسجد کے اندر آتا ہے تو وہ اس کی اپنے ایمان کی گواہی دینے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مساجد کا آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں اور یوم آخرت پر۔
علماء فرماتے ہیں یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ ایمان کے جو دو ابتدائی اور آخری جو چیزیں ہیں وہ دونوں کا دو کناروں کو لے لیا گیا یہاں پر۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد پھر تمام چیزیں ایمان لاتے 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 والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا ہے۔ تو پہلی چیز اور آخری چیز کو لے لیا گیا ہے، تو جب پہلی اور آخری لے لی گئی ہے تو درمیانی چیز خود بخود اس کے اندر شامل ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو خالی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو پر ایمان لا لے تو کافی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ کیا ہے کوئی یہ کہے کہ میں A to Z بات مانتا ہوں، کیا مطلب A to Z والے، اب اس کے اندر کیا مطلب ہے، خالی یہ دو ورڈ کو مانتا ہوں میں، پورے الفابیٹ کو مانتا ہوں میں اس کے اندر۔ اسی طرح اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لانا، اللہ کے تمام کہے احکامات پر ایمان لانا، اس کے منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ سب چیزیں آ جائے گی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور یہ تو ایمان کی بنیادیں تھیں کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا۔ اب ایمان کی تم ایمان والے ہیں، اس کی دلیل اور پروف بھی پوچھی جائے گی، تو اس کا دلیل اور اس کا پروف کیا ہے؟ اقام الصلاۃ وآتی الزکوٰۃ۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہیں تو پھر نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو یہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے مساجد کو آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ایمان کے پروف اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ اقام الصلاۃ، نماز بھی ادا کرتے ہیں، وآتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو کامیں جو کر رہے ہیں، مساجد کی آبادی، مساجد کی کیا ہے نگرانی، مساجد کے انتظامات میں حصہ لینا، اس کے تمام چیزوں میں حصہ لینا، یہ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی سے ڈرنے کے لیے یا کسی کی چاپلوسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں صرف یہ کام ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یقیناً جب یہ کام کرنے والے کہ یقیناً امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ کون؟ جو یہ کامیں کر رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اب یہاں پر عصا کے معنی امید کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا سکتا کہ اللہ امید ہے، اللہ کی طرف امید کی نسبت نہیں کی جا سکتی، بندوں کی طرف کی جائے گی۔ یعنی کہ بندہ یہ امید رکھے گا یہ کام کرنے کے بعد کہ اللہ مجھے ہدایت یافتہ بھی رکھے گا اور مجھے دنیا اور آخرت میں نجات بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بندے کی عصا اور امید کے معنی میں یہاں پر ہے۔ اس عصا اولئک کا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی یہ اس اپنے آپ کو ہدایت پر رہنے کا، جنتی بننے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے فضل کے امیدوار رہنا چاہیے۔ امید، یہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقیناً ہدایت یافتہ بنا کر مجھے جنتوں بھی داخل کرے گا، مجھے دنیا میں عذاب سے نجات بھی عطا فرمائے گا، یہ انسان کے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہاں عصا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم حاجیوں کو، سیراب کرنے والوں کو، مسجد حرام کو آباد کرنے والوں کو تم قرار دیتے ہو ان لوگوں کی طرح جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دوسری طرف ہے کعبے کی دیکھ بھالی کرنا اور حاجیوں کو پانی سیراب کرنا۔ تو اب یہاں پر سے وہی واقعہ تقریباً ملتا جلتا مفسرین نے ذکر کیا یہاں پر، جو حضرت عباس ہے، حضرت طلحہ ہے، یا وہ مشرکین جو کعبے کی ذمہ داری نبھایا کرتے تھے اس کے اندر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم لاکھ کیا ہے نبی کے ساتھ ایمان کا دم بھرو، ان کے ساتھ جہاد تم کیا علم کرنے کا دعویٰ کرو، یہ سب کامیں تمہارے یہ ثانوی درجے کے ہے، یہ سیکنڈری حیثیت کے ہے، سب سے بڑا کا اہم کام تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم کعبے کی کیا معلوم معمار بھی ہے، کعبے کی تعمیر کرنے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، وہ یہ دعویٰ یہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو رد فرمانے کے لیے کہا کہ اے مشرکین، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کیا ہے
ایمان والے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے سے اونچا اور بڑا اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو تم لوگ، کہ ہم کعبے کے کیا ہے مسجد حرام کی کہ دیکھ بھالی اور کیا ہے نگرانی کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ یاد رکھو لا یستوون عند اللہ، کہ اللہ کے پاس یہ دونوں برابر نہیں ہیں، تم اور وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے کہ تم تو اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ سمجھ رہے ہو، اللہ فرما رہا ہے افضل و اعلیٰ تو دور کی بات ہے، تم ان کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تم ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے والا یہ کہ اندر بھی کئی کیٹیگریز ہے، اس کے اندر درجوں کے اندر تم تو ابھی ایمان ہی قبول نہیں کرے اس کے اندر، تو تم ان کے برابری کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کہ جائے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ان سے افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یستوون، کہ وہ ہرگز برابر نہیں عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اب یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہ ایک تو ہے کہ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، تو گویا کہ اب وہاں پر کیا ہے یہ دعوے کیے جاتے تھے اس کے اندر کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، دعوے جیسا ہوتے تھے اس کے اندر۔ ابھی میں نے کہا اس کے اندر کہ حضرت طلحہ نے کہا میرے پاس کنجی ہے، عباس نے کہا کہ میرے پاس پانی کو سیراب کرنے کا میرے کو اختیارات میرے کو حاصل ہے، ہم جس کو چاہے پانی پلاتے ہیں فلاں کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ دعوے کر رہے تھے لوگ، تو اور یہ کہتے تھے کہ ہم افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک طرف کعبے کی دیکھ بھالی کرنے والے تم لوگ ہیں، دوسرے طرف جاہدہ فی سبیل اللہ، ایمان اور آخرت اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھ کر رسول کے ساتھ جہاد کرنے والے ایک طرف ہے۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ ہمارے یہ کام ہے، تو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا کہ عباس تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو فلاں کرتے ہیں، اس کے اندر یاد رکھو تم کعبے کی دیکھ بھالی کرنے والے ہیں، اور کعبہ جس کے لیے بنایا گیا ہے ہم اس کی دیکھ بھالی نگرانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ اور جہاد میں ہم حصہ لیتے ہیں، ان کی نگہبانی اور ان کے رکھوالی ہم کر رہے ہیں، بتاؤ تم بڑے ہیں یا ہم یا بڑے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ واقعی اللہ نے فرمایا کہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہوتے، وہ کعبے کے پاسبان ہیں اور یہ رسول علیہ السلام کے پاسبان اور ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے والے ہیں، جنگ اور کے میدان میں، جہاد کے میدان میں ہیں۔ اسی وجہ اور یاد رکھیں کہ کعبۃ اللہ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے، کعبے کے پاس جانے والے کو، کعبے کا دیدار کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے، اور رسول کے دیدار کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک زمانے بھر کے پورے حاجی مل کر بھی ایک صحابی کا مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی جو رسول علیہ السلام کے ایمان کی حالت میں رسول کا دیدار کر لیا، وہ دنیا بھر کے تمام حاجیوں سے اس کا مقام بڑھ گیا اس کے اندر ہے۔ تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم کعبے کی پاسبان ہیں، کعبے کی نگرانی کرنے والے ہیں اور ہم کعبے کی دیکھ بھالی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو ایمان کا یقیناً کعبے کا مقام ایمان کے بعد یقیناً اس کا بھی بڑا مقام افضل و اعلیٰ ہے، لیکن ایمان کا دار و مدار کعبے پہ نہیں، ایمان کا دار و مدار رسول علیہ السلام کی ذات پر ہے۔ یہ لوگ رسول کے جانثار ہیں، رسول کے ساتھ جہاد میں اپنے جان و مال کو قربانی دے رہے ہیں، اپنی جانوں کی بازی لگا رہے ہیں، اور تم کیا ہے وہاں بیٹھ کر محنت کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عند اللہ، اللہ کے پاس دونوں کا مقام ایک نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے علماء نے کیا فرمایا کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کا دیدار کا، کہ کعبۃ اللہ کا دیدار سے یقیناً اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اس کا مقام، اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ اگر انہیں ایمان کی حالت میں اگر کعبے کو دیکھا تو جب جا کر انہیں کیا ہے بنتا ہے، حاجی کہلاتا ہے، اس کے اندر ہے۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ ایمان کی حالت میں، اور تم برسا برس سے تم کعبے کی خاندانوں سے چلی آ رہی تمہاری خدمت، انہوں کلید بردار بھی خاندان سے ہے، خاندان در خاندان ہے۔ یہاں پر حضرت عباس بھی کہ کیا ہے علم کیا ہے خاندان در خاندان ان کے کیا ہے پانی پلانے کا یہ کام تم کر رہے ہو، یہ سینکڑوں برس سے تم لوگ یہ عمل کر رہے ہو، تو یہ سینکڑوں برس کا عمل ایک طرف ہے، ایک صحابی 1 منٹ کے لیے رسول کا دیدار کر لیا تو اس کا 1 منٹ کا وہ دیدار تمہاری سینکڑوں برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا
تو یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی فرمایا جس نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا، اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چشمان مبارک کو، نگاہ مبارک کو اگر دیکھ لیا تو اس نے رب کا بھی دیدار کر لیا۔ کہ جو نگاہ، جس نگاہ نے رب کا دیدار کیا ہے اور رب کے تجلیات جس کے آنکھوں میں ہو، اس آنکھوں کا جس نے مشاہدہ کر دیا تو رسول ہی کا مشاہدہ نہیں کیا، رب کی تجلیات کا بھی مشاہدہ کر لیا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے پاس دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ اپنے ظلم پر، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ایمان قبول نہ کرنا، کفر اور شرک پر رہنا، یہ سب سے بڑا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم پر رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو یہ افضل والا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم جماعت کو اور ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ایمان اور ہجرت کرنا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا ثواب بیان فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ملک کو، وطن کو چھوڑے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اپنے مال سے بھی، وانفسہم، اپنی جانوں سے بھی جہاد کرے، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ سب اللہ کے پاس بہت بہترین بڑا درجہ رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب وہی کفار کے وہ کعبے کی کیا معلوم عمارت اور تعمیر کے تعلق سے جو کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو صرف کعبے کی نگرانی دیکھ بھال کر رہے ہو، ایمان والا ملک بھی چھوڑ رہا ہے، وطن بھی چھوڑ رہا ہے، گھر بار بھی چھوڑ رہا ہے، اور مال سے بھی تجارت کیا کر جہاد کر رہا ہے، مال دولت کو بھی چھوڑ دے رہا ہے، اور اپنے ذات سے بھی جہاد کر رہا ہے۔ تو یہ سب کام کرنے والا تم ایک جگہ بیٹھ کر صرف کہیں وہاں نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والے تم وہاں پر ہو، تو تم دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کرے اور اللہ کے راہ میں جہاد کیے، تو اب علماء نے فرمایا کہ یہ ہجرت کا جو مقام و مرتبہ ہے، اور اس کے بعد ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا وہ مقام و مرتبہ، یہ کعبۃ اللہ کی نگہبانی اور رکھوالی اور اس کی نگہداشت سے بھی افضل والا ہے، کیونکہ وہ ایک مقام پر ہے کر وہاں پر کعبے کی نگرانی ہو رہی ہے، اور یہ اپنے ملک و وطن کو بھی چھوڑ رہا ہے اور اپنی جان کی بازی لگا کر اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، اپنے مال سے بھی جہاد کر رہا ہے، اپنی ذات سے بھی جہاد کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے مہاجرین کا مقام و مرتبے کو بلند کیا گیا، مہاجر کا مقام انصار کے مقابلے میں افضل کہا گیا۔ کیوں؟ انصار اپنے مقام پر رہ کر یہ تمام مومنین کی مدد کیے تھے، اور مہاجرین یہ ایمان کی خاطر اپنا ملک چھوڑے، وطن چھوڑے، گھر کو چھوڑے، بار کو چھوڑے، جائیداد سب چھوڑ کر آ گئے۔ اس وجہ سے کیا ہے؟ مہاجرین کا مقام و مرتبے کو بلند قرار دیا گیا۔ اور اگرچہ کہ یہ افضل اور اعلیٰ مقام قرار دیا گیا مہاجرین کے لیے، لیکن انصار کے جو ایثار و قربانیاں ہیں، اور انصار کی جو ان کے جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے، اس کو بھی کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ انصار نے جو قربانیاں دیا ہے، جو ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، مہاجرین آنے کے بعد، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسے اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر ان کو قرار دے دیے، جس کو حضور نے کہا یہ تمہارا بھائی ہے کہا، تو وہ بھائی کو جس کو حضور نے بھائی کہہ دیا، تو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر ان کو مقام دیے، جائیداد میں ہر چیز میں دیے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انصار کا وہ مقام و مرتبہ ہے، ان کو وہ اجر و ثواب ملنے والا ہے کہ حضور نے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں میں نے تمام بندوں کے، تمام امت کا احسانات کو چکا دیا سوائے ابو بکر کے اور انصار کے۔ انصار کا بھی احسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ساتھ انصار کا بھی احسان چکائے گا اس کے اندر۔ تو یہ انصار کا اپنی جگہ ان کی ایثار و قربانیاں ہیں، ان کی جو دین کے لیے خدمت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ یہ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کا بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ حقیقی معنی میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہی کامیاب حقیقی معنی میں
کامیابی وہ نہیں ہے جس کو کفار کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ بھالی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ اللہ فرمانا وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا اور ہجرت کرنا۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے، ان کا رب ان کو خوشخبری سنا رہا ہے، برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری سنا رہا ہے کہ ہم تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ کن کو؟ جو لوگ فائزین ہیں اور جو اللہ کے راہ میں جہاد اور کیا ہے ہجرت کر کے کیا ہے اپنے مقام کو چھوڑے ہیں، تو اللہ ان کو خوشخبری سنا رہا۔ یبشرہم، اس سے پہلے جیسا میں نے کہا کہ بشر یبشر کے معنی کیا آتے ہیں کہ جو ایسی خبر جس کا اثر اس کی جلد پر ہو جائے، اس کی جسم پر ظاہر ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا رب بھی ان کو ایسی خوشخبری سنا رہا ہے جس خوشخبری کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، خوشی کے مارے وہ جھومنے لگے۔ اس کے اندر اللہ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے اپنے طرف سے کہ ہم تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، ورضوان، اور ہماری رضامندی تم کو حاصل ہوگی، ہماری خوشنودی کا، ہم خوشنودی کا اسٹامپ تمہارے اوپر لگا رہے ہیں کہ ہم تم سے راضی ہیں۔ تو یہ ایک رحمت منہ، ایک اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف سے رحمت کی بھی، تو رحمت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تو کیا خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ عزت و مقام عطا فرمائے گا کہ دنیا والے بھی ان کو نیک نامی سے یاد کریں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے یہ ہے اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت ہوگی اس کے اندر۔ یہ رحمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نگاہوں میں، ان کے دلوں میں ان کی عزت بٹھا دے گا، ان کی عظمت کو دلوں میں بٹھا دے گا اللہ تعالیٰ، یہ خوشخبری دے رہا ہے۔ ورضوان وجنات، یہ رضامندی بھی ہوگی، اور ورضوان اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے خوشنودی کا پیغام ملنا یہی سب سے بڑی دلیل اور نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ نے قرآن میں دوسرے آیت میں فرمایا اس کے اندر رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے کسی کی رضامندی کا، کسی کو خوشخبری سنائے جانا کہ میں تم سے راضی ہوں، یہی سب سے اکبر، یہ سب سے بڑی نعمت کی دلیل ہے اس کے اندر ہے۔ اس بات سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے جنتیوں، اے میرے بندو، جنت میں داخل ہوئے، اب میں تم کو ایک خوشخبری سناؤں، ایسی خوشخبری جو سب تو نعمتوں پر بھاری ہے۔ تو جنتی کہیں گے اے بار الہ، اس سے بڑھ کر ایک نعمت ہے یہاں پر، اور وہ کون سی نعمت ہے جو ہم کو اس نعمتوں سے بڑھ کر ملنے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندو، میں تم سے ایسا راضی اور خوش ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اس کے اندر۔ تو یہ خوشنودی کی جو اسٹامپ ان کو ملے گی، تو یہ اسٹامپ اور یہ خوشنودی کی یہ نعمت تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہوگی اس کے اندر۔ ورضوان، تو یہی فرمایا گیا ہے رضوان، ان کے لیے رضامندی بھی ہے، جنات، اور ان کے لیے بہترین قسم کی جنتیں ہیں، لہم فیہا نعیم مقیم، جس کے اندر ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ جنتوں میں کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ نعیم، نعمت کی معنی میں ہے کہ وہاں پر عامہ اقسام کی نعمتیں ہیں، وہ بھی کیسی نعمتیں ہیں؟ ایسا نہیں کہ کوئی نعمت کسی وقت میں آ جائے ختم ہو جائے۔ مقیم، ہمیشہ رہنے والی۔ مقیم یعنی ایک مسافر ہوتا ہے، ایک مقیم ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے مقام پر رہنے والے کو مقیم کہتے ہیں۔ تو یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں رہیں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا کی نعمتیں موسم سے کے ساتھ نکلتی ہے، وہاں پر بن موسم کے ہر پھل وہاں پر موجود رہیں گے، وہاں پر یہ مقیم ہمیشہ رہنے والی نعمتیں رہیں گی۔ مقیم خالدین فیہا ابدا، ایک تو ہمیں کیا ہے وہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، اور دوسری خوشخبری ان کو یہ سنائی جا رہی ہے خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ اور اس کے اوپر خوشخبری پہ خوشخبری ہے اس کے اندر۔ جس ایسا روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اس کے بعد موت کو لا کر دمبے کی شکل میں دوزخ اور جنت کے بیچ میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ کیا بولنے کے لیے؟ کہ اب یہاں سے موت ختم، دوزخی ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جنتی ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ کفار یہ اس موت کی موت کو دیکھیں گے، جب موت کو بھی موت ہوگی، اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کی موت کو دیکھیں گے تو ان کی حسرت و افسوس میں اضافہ ہوگا۔
جنتی جب موت کی موت دیکھیں گے تو بولیں گے اتنی نعمتوں میں ایسا عالیشان مقام میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور ان کے لیے نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اس کے اندر، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہیں، یہ نعمتیں بھی ہے، یہ تمام چیزوں ہونے کے ساتھ ساتھ اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، ان کو اور اجر، اب نعمتیں مل رہی ہیں، یہ سب مل رہی، پھر اجر عظیم کیا ملے گا؟ علماء نے فرمایا کہ یہ تو نعمتیں اپنی جگہ ہے تمہاری، یہ لذتی اور جسمانی نعمتیں ہیں، روحانی بھی نعمتیں کا انتظام وہاں کیا گیا ہے کہ رسول کا بھی دیدار ہوگا اور خالق رسول کا بھی دیدار ہوگا وہاں پر تمہارے لیے۔ یہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جنتیوں کو وقتاً فوقتاً رسول کا بھی دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً بندوں کے اعمال کے لحاظ سے روایت میں آتا ہے کہ کسی کو 8 دن میں 1 مرتبہ، کسی کو مہینے میں 1 مرتبہ، کسی کو روزانہ اللہ اپنا دیدار فرمائے گا۔ جیسے اعمال ہوں گے وہ اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنا بھی دیدار نصیب فرمائے گا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دیدار نصیب فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا ظلمنا